الذي أخرج المرعى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक हुएदा हो तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक हुएदा हो आब के इंतज़ारों से कोई फारूक पैदा हो मसावात और अदालत का ज़माने भर में चर्चा हो मसावात और अदालत का ज़माने भर में चर्चा हो कोई वक्त तजल्ली
پھر افق پر اشکارا ہو۔ بڑا غوغا ہے جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بارا ہو۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے محترم بھائی اور دوست مولانا حافظ دوستری صاحب کی دعوت پر ہم چترال سے یہاں تشریف لائے، چونکہ ہم پٹھانوں کے علاقے میں رہتے ہیں اور ہماری اردو جو ہے وہ بھی تھوڑی پٹھانوں جیسی اردو بولتے ہیں، لیکن کچھ گزارا کر لیں گے، کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ سالت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی جو زندگی ہمیں دی ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، اور اخروی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ اور باقی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے لوگوں نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، انسان کی دنیا میں آنے کی مقصد کیا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی محفلیں سجائی۔ آخری جب ان کا فیصلہ ہوا تو وہ اس بات پر ہوا کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر فیصلہ کیا کہ انسان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا۔ ابھی بھی دنیا میں جو قومیں رہتی ہے عیسائیت اور جو یورپی قومیں، وہ اسی بات پر متفق ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، اسی پر ریسرچ ہوا ہے کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا۔ ہمارے علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں سفر کر رہے ہیں تو ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا، وہ گورا تھا، عیسائی تھا۔ کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ انسان دنیا میں کیوں پیدا ہوا، انسان کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا کہتے ہو کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور ہم اسی پر متفق ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا ہے اور پیٹ بھرنا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ تو عالم کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو دلائل دیتا قرآن سے تو وہ تو اس کو سمجھتا نہیں۔ تو بعض وقت جو مخاطب ہوتا ہے اس سے اس کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کارخانے بناتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں تو وہ کس لیے بناتے ہیں، اس کے بنانے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ بعد میں فائدہ دے۔ اس نے کہا ہمیشہ کے لیے کارخانہ اور فیکٹری اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں کمزور سے جب ڈالو تو وہ اچھی چیز نکالے۔ 100 روپے کی چیز ڈالو تو اس کو 500 روپے کر اس کے لیے نکالو، 200 روپے